سپیڈ نیوز دیکھنے والوں کو السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سجاد خان صاحب۔ تو ناظرین، آج سجاد خان صاحب سے سیاسی حوالے سے گفتگو کریں گے، اور خان صاحب نے سابقہ NA-60 میں بھرپور طریقے سے الیکشن لڑا اور چند ووٹوں سے یہ اس ٹائم رہ گئے تھے، بہت ہی کم مارجن تھا وہ۔ تو آج ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ موجودہ جو سیاسی پوزیشن جاری ہے۔ جی خان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، شکریہ۔ اچھا خان صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں، جو موجودہ ماشاءاللہ آرمی چیف صاحب کی تعیناتی ہوئی ہے تو اس میں کافی حبام تھا، تو کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ میں کہتا ہوں جی شکر الحمدللہ، ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا تھا، حالانکہ یہ کوئی اتنا ایشو نہیں تھا۔ یہ تعیناتی جو ہے یہ نومبر میں ہونی تھی، لیکن کیونکہ عمران خان صاحب نے اس کو ایک ایشو بنایا ہوا تھا، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پرانی تاریخ چلی آ رہی ہے 70 سال سے، آئینی طور پہ پرائم منسٹر کو یہ حق حاصل ہے کہ جو چیف آف سٹاف جو ہے وہ جب فارغ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ نام بھیجتے ہیں، اور پرائم منسٹر ان میں سے ایک نام سلیکٹ کر کے تو اس کو آرمی چیف لگاتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی کی بات کہ عمران خان صاحب نے گزشتہ 5-6 ماہ سے ہر جلسے میں اس کو ایک ایشو بنا دیا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنا چیف لا رہی ہے، جو تاکہ کل ان کو فیور کرے۔ حالانکہ میاں نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ تھا وہ شروع سے یہی تھا کہ آرمی جو ہے وہ ان کو یا اداروں کو اپنی حدود اور قیود میں رہ کر اپنے اداروں کو اپنا کام کرنا چاہیے، اور سیاستدانوں کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ اور ہمارا تو جو پہلا نظریہ یہی تھا کہ ووٹ کو عزت دو۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ عوام جس کو منتخب کریں، کوئی ادارہ یا کوئی ایسا بیچ میں اس میں مداخلت نہ ہو، اور پھر الیکشنز ہوں تاکہ جو بندہ ووٹ حاصل کر سکے وہی کامیاب ہو۔ شکر الحمدللہ کہ آج آپ کے سامنے بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ میرٹ پہ سینیرٹی کے لحاظ سے، اور ہم تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ ہونا بھی یہی چاہیے کہ جیسے چیف جسٹس کے بارے میں تھا کہ جو سینئر جج ہو اس کو چیف جسٹس بننا چاہیے، اور ہماری خواہش بھی یہی ہے کہ ادارے اپنے اس میں رہ کر اپنے معاملات میں اپنے اداروں میں وہ کام کریں، نہ کہ دوسروں کے ہر ادارے کا کسی کا کام نہیں کہ دوسرے کے میں مداخلت کی جائے۔ تو آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایک میرٹ طے ہو گیا کہ جو سینئر موسٹ جنرل تھے 3 اسٹار، ان کو جو ہے پرائرٹی پہ ان کو ایز اے چیف آف سٹاف کی اور جوائنٹ چیف آف سٹاف بنایا گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس بات پہ کسی آدمی کو کوئی اعتراض نہیں کہ ہم نے کوئی نیچے سے سلیکٹ کر کے تو ان کو بنایا ہے۔ جو حق رکھتے تھے اللہ پاک نے ان کو منتخب کیا، اور امید کرتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ جو نئے چیف آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، اور وہ پاکستان کی بہتری کے لیے اور اپنے ادارے کے لیے اور پاکستان کی افواج کے لیے وہ ایک مضبوط ہمارے چیف آف سٹاف اور جنرل ثابت ہوں، تاکہ ہماری افواج مستحکم ہوگی، مضبوط ہوگی تو مضبوط پاکستان ہوگا۔ اچھا خان صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کے لیڈر میاں محمد نواز شریف صاحب تو کب آ رہے ہیں پاکستان؟ دیکھیں میاں صاحب، جیسا آپ کے علم میں ہے کہ میاں صاحب جب 2004 میں میاں صاحب نے حکومت سنبھالی تو اس وقت پاکستان اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ لوڈ شیڈنگ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا، 15 18 گھنٹے شہروں میں بجلی نہیں آ رہی تھی، اور اس وقت جو شارٹ فال تھا وہ راؤنڈ اباؤٹ 12,000 میگا واٹ کا تھا۔ اور میاں صاحب کی سب سے پہلے پرائرٹی تھی کہ ملک کو جب تک بجلی ہمیں میسر نہیں ہوگی، نہ تو کارخانے چلیں گے، نہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف جائے گا۔ صنعت کار بھی پریشان تھے، لیکن میاں صاحب نے پرائرٹی کی بیس پہ سب سے پہلے انہوں نے ٹارگٹ دیا کہ میں 1.5 سال میں انشاءاللہ اس پہ ہم قابو پا لیں گے۔ وہ ہم نے ثابت کیا کہ 2015 اور 16 کے درمیان ہمارے پاس 12,000 میگا واٹ بجلی بھی آ گئی، اور ہم نے مزید کام کیا۔ میاں صاحب نے بادشاہ ڈیم کی زمین خریدی، بادشاہ ڈیم پہ انہوں نے ایک خطیر رقم کے ساتھ وہ پروجیکٹ شروع کیا۔ اس کے علاوہ نیلم اور دیگر جو ڈیمز تھے ان پہ
بھی کام شروع ہو چکا تھا. لیکن بدقسمتی کے ملک جب ترقی کی طرف گامزن تھا تو بدقسمتی سے اس وقت حالات ایسے پیدا کیے گئے کہ اسکینڈل بنایا گیا, پاناما اسکینڈل, اور میاں صاحب کو بے گناہ صرف اپنے بیٹے کے ساتھ, میں اپنے بیٹے کے ساتھ ایک بزنس ہے, ہم سیاست بھی کر رہے ہیں, لیکن بزنس ہوگی تو سیاست کریں گے نا. اگر بزنس سے پیسہ آئے گا تو اس پہ ہم اپنا گھر بھی چلائیں گے اپنی سیاست پہ. تو میاں صاحب تو شروع سے 71 سے پاکستان میں ایک بہت بڑی فیملی تھی جو صنعت کار تھے. تو میاں صاحب کا تو ایک آلریڈی بزنس تھا, تو صرف ان کے پاس اور کوئی چیز ثابت نہ ہو سکی, اور انہوں نے اور دیگر بھی لوگوں کی, عمران خان صاحب نے بھی آف شور کمپنیاں بنائی ہوئی تھیں, پاناما میں ان کے نام بھی آ رہے تھے, لیکن میاں صاحب کو ایک وہ بیس بنا کر کے انہوں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. یہ نہیں کہ میاں صاحب نے کوئی پیسے چھپائے ہیں یا میاں صاحب نے کوئی چیز ہے, تنخواہ نہ لینے پہ میاں صاحب کو نائل قرار کر ہماری نون کی حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی, اور میاں صاحب پہ ایسے لاتعداد کیس بنائے گئے, میاں صاحب کو جیل بھیجا گیا. جس طریقے سے میاں صاحب کی صحت خراب ہوئی, اور میاں صاحب نے پھر اسی حکومت نے جتنے معالجین تھے انہوں نے مل کر بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ میاں صاحب کو باہر سے اجازت دی جائے باہر جانے کی, اور میاں صاحب باہر چلے گئے. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میاں صاحب بہت جلد اللہ پاک انہیں صحت دیں اور وہ ڈاکٹروں سے اجازت لے گئے. میرا خیال ہے میاں صاحب بہت جلد انشاءاللہ پاکستان آئیں گے. اچھا خان صاحب یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون میں کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ تو مسلم لیگ میرے جو پہلے اس علاقہ سے میرے تایا جو تھے وہ میونسپل کمشنر بھی رہے ہیں, یہاں پہ بلدیاتی الیکشنز میں ہمیشہ ہمارے خاندان میں یہ سیٹ رہی ہے. تو ہم تو شروع سے مسلم لیگ میں ہیں اور آج تک مسلم لیگ میں ہی ہیں. اچھا خان صاحب یہ بتائیں کہ الیکشن لڑنا کتنا مشکل ہے اور کتنا آسان ہے؟ دیکھیں جی, الیکشن لڑنا تو ہر آدمی لڑ سکتا ہے الیکشن, لیکن الیکشن لڑنے سے پہلے ایک گراؤنڈ بنانی پڑتی ہے. جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ 35-40 سال سے میں سیاست میں ہوں, تو ہم نے جو سیاست شروع کی تھی وہ لوکل لیول سے, گراؤنڈ مطلب جو ہے گراس روٹ لیول سے, اور ہم نے پہلے لوگوں کو مطلب یہ پروو کیا کہ ہم اس علاقہ میں ہم نے جو ترقیاتی کام کرائے, لوگوں کے ساتھ ان کی غمی خوشی میں شریک ہوئے. یہ لوگوں کا دل جیتنا ہوتا ہے. جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس پارٹی کا ایک وزن ہوتا ہے, پارٹی کا ایک ٹکٹ کی ایک ویلیو ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کینڈیڈیٹ کا خود بھی ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ اس کے لوگ جو ہے اس کا ذاتی بھی, تاکہ لوگ اس پہ انگلی نہ اٹھا سکیں اور لوگ سمجھیں کہ یہ بندہ جو بندہ ہمارا نمائندہ بن رہا ہے یہ ہم میں سے ہی ہے. انسان کا عوام کے ساتھ, اپنے حلقے کے ساتھ, اپنے حلقے کے ورکرز کے ساتھ ایک رابطہ رہنا چاہیے, تو الیکشن بڑا آسان ہو جاتا ہے آپ کے لیے, آپ الیکشن آسانی سے لڑ سکتے ہیں. علاقے کے جو ترقیاتی کاموں کے حوالے سے, مطلب کہ کوئی ایسے کام جو آپ نے کرائے ہوں وہ بتائیں ذرا ہمارے ناظرین کو, کون کون سے ایسے کام ہیں جو آپ نے علاقے کی بہتری کے لیے کیے ہیں؟ دیکھیں جی, جب میں پہلی بار یہاں کونسلر منتخب ہوا تو یہ انتہائی پسماندہ علاقہ تھا. یہاں پہ نہ کوئی سیوریج سسٹم تھا, گلیاں کچی تھیں, پانی جو ہے اس کے اصول کے لیے ٹینکرز آتے تھے جس سے لوگ اس شہر میں, اس علاقہ میں, جو علاقہ ڈوک, لائی باغشو, ڈوک, کھبا اور یہ علاقے تھے, ٹینکرز کے ذریعے. اور میں جب پہلی بار کونسلر منتخب ہوا میں نے میئر صاحب سے ایک ہی مطالبہ کیا کہ جی اللہ کے واسطے ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہم آپ کارپوریشن میں پورا فل ٹائم دیں گے, ہمیں اب ٹیوب ویل جو ہے وہ کریں. پہلا ٹیوب ویل جو ہے میں نے نصب کرایا اپنے اس علاقہ میں, یہ 87 کی میں بات کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد تو ترقیاتی کام, پھر میں نے تمام علاقہ میں نے سیوریج لائنیں بچھائیں, گلیاں پکی کرائیں, اور شکر الحمدللہ اسی کی بیس پہ آج ہم جو ہے سراتے ہیں کہ ہم نے وہ کام کیے ہوئے ہیں, اور لوگ اسی محبت کے ساتھ ہمارے ساتھ. اور پھر جب مجھے اللہ نے موقع دیا, میں جب نائب تحصیل ناظم بنا تو چکری سے لے کر ٹیکسلا تک جو ہے ہماری تحصیل تھی اتنی بڑی. تو اس وقت حالانکہ کیونکہ میں رورل ایریا سے تھا, تو میں نے جتنے بھی دیہات ہیں میں خود وہاں جاتا تھا. ہم نے وہاں پہ میں نے 100 ٹیوب ویل, ہم نے جب میں نائب تحصیل ناظم تھا راولپنڈی میں 100 فلٹریشن پلانٹ جو ہے ہم نے لگائے تاکہ لوگوں کو صاف پانی مہیا ہو. اور اس کے علاوہ دیگر, پھر جب میاں شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے تو ان سے ریکویسٹ کی گئی, پھر انہوں نے اس وقت آپ کے سامنے ہے جو میٹرو بنی ہے, ہمارا بہت بڑا ایک پرابلم تھا مری روڈ کا
کیونکہ یہ شہرنگ تھی اسلام آباد جانے کے لیے. تو میاں صاحب نے 99 ارب نواز شریف صاحب نے راول پنڈی کے ترقیاتی فنڈ کے لیے، جس میں کارڈیالوجی بنی، یورولوجی بنی، میٹرو بنی، اور اس طرح کے دیگر کئی ایسے کام ہیں جو شکر الحمدللہ پایا تکمیل تک پہنچ چکے ہیں، جو کام ہو چکے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ پائپ لائن میں ہے کہ وہ کل ہوں گے. اچھا خان صاحب، سیاست میں عدم برداشت یہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں کلچر چینج ہو رہا ہے. پہلے تو ہم جب الیکشن لڑتے تھے کینڈیڈیٹس، تو ہمارا الیکشن ہوتا تھا، ہم اکٹھے بیٹھتے تھے، رزلٹ اکٹھے بیٹھ کے سنتے تھے. جو ہارتا تھا وہ جیتنے والے کو مبارکباد دیتا تھا، جیتنے والا اور دوسرے اس کی حوصلہ افزائی. لیکن اب ایسا کلچر پیدا ہو گیا ہے کہ گالم گلوچ اور ایک اتنی بڑی پرسنالٹیز ہیں ان کے بارے میں واحد گفتگو کرنی. یہ میں کہتا ہوں عمران نیازی صاحب نے ایک نیا کلچر یہاں پیش کر دیا ہے، جس کی تو میں سختی سے اس کی مخالفت کرتا ہوں. یہ زیب نہیں دیتی. ہمارے آئندہ آنے والی جنریشن جو ہے وہ کیا سوچے گی، یا بیرون ممالک میں لوگ، کہ یہ لوگ دیکھیں الیکشن ساری دنیا میں ہوتے ہیں، ہار جیت بھی ہوتی ہے، اور ہارنے والے کو خوش دلی سے اپنی ہار کو تسلیم کرنا، اپنی خامیاں ڈھونڈنی چاہیے، تاکہ آئندہ آنے والے نیکسٹ الیکشن میں وہ ان خامیوں کو دور کر کے فتح حاصل کر سکے. ہم نے تو یہی سیکھا ہے اور ہم اسی پہ کاربند ہیں. لیکن جو طریقہ کار آپ کے سامنے ہے کہ ٹی وی پہ لوگوں کے گھروں میں بچے جو گفتگو سنتے ہیں، اور مطلب اتنے بڑے لیڈروں کے نام بگاڑ کر اگر ایک سیاستدان ایسی حرکت کرے گا تو پھر آپ نیچے کارکن سے یا ورکر سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ اپنے علاقے کی جو عوام ہے کیا میسج دیتے ہیں؟ میرے علاقے نے، میں اپنے علاقے کا کن الفاظ میں شکریہ ادا کروں کہ میں نے 87 سے میں نے پہلا الیکشن لڑا تھا اور اللہ نے مجھے فتح دی تھی. اور اس کے بعد میں لگاتار، اب 2001 میں یوسیز بن گئی تھی، میں یوسی کے چیئرمین بنا، نائب تحصیل ناظم رہا. اس کے بعد اس یوسی میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہی کامیابی دی. اور پھر N60 کا الیکشن میں نے لڑا، جس محبت کا اظہار میرے عوام نے N60 کے حلقہ نے کیا، میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کا شکریہ کیسے ادا کروں. میں اسی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی جس طرح ان لوگوں نے میرے ساتھ محبت کی، ہمارا پورا خاندان اپنے تمام ورکرز کے ساتھ اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ آج بھی ہم اسی طرح چٹان کی طرح کھڑے ہیں، اور ہم میاں نواز شریف کے سپاہی ہیں. اور انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے آئندہ آنے والے الیکشن میں کہ پنڈی جو ہے وہ مسلم لیگ کا گڑھ ہوگا، اور میاں نواز شریف کو ہمیشہ کی جماعت انشاءاللہ فتح سے ہمکنار ہوگی. جی بہت شکریہ خان صاحب.